الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. محبوب دو عالم سے الفت ہے بہت اچھی. محبوب دو عالم سے الفت ہے بہت اچھی. مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی. قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی. قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی. پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی. اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل. مدنی کی غلامی کا، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل. اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی. اور ہوتی ہے انسانوں میں کچھ عادات اچھی بھی ہوتی ہے، انسانوں میں کچھ عادات اچھی بھی، پر میرے آقا کی ہے ایک ایک عادت ہی بہت اچھی. قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس گئے گزرے دور کے اندر
قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنے۔ محبت سے کہتے ہیں آمین۔ کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اور ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما۔ معزز سامعین، بڑی ہی پررحمت گھڑیاں ہیں، تاقرات ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ جو لمحات اس وقت آپ کے گزر رہے ہیں نا، یہ آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات ہیں جو آپ اللہ کے لیے گزار رہے ہیں۔ آج میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو آپ کے پروردگار کا تعارف کرواؤں۔ آج میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو آپ کے رب کا تعارف کرواؤں، آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ کون ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان للہ 99 اسما۔ کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کائنات کے پروردگار کے 99 نام ہیں۔ کائنات کے پروردگار کے 99 نام کون سے میرے اللہ کے نام ہیں؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الودود۔ کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کائنات کے پروردگار کے 99 نام ہیں، من احصاہا دخل الجنہ، جو اپنے رب کے 99 ناموں کو یاد کر لیتا ہے کائنات کا پروردگار اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کی گفتگو کا انداز اور طریقہ کار یہ تھا، آپ اکیلے گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، اب صحابہ کو ساتھ لے کر کے چلا کرتے، یہ نہیں کہ خطیب اکیلے بولتا چلا جا رہا ہے اور جو سامع ہے سننے والا ہے وہ اپنی دکان کا بیٹھا حساب کر رہا ہے یا وہ اپنی سوچ کے اندر نہیں۔ نبی علیہ السلام بات کرنے سے پہلے نا سامعین کو پکڑتے، ساتھ ملاتے، پھر بات فرماتے۔ آپ پہلے صحابہ سے پوچھتے ہیں، میرے یاروں بتاؤ تو صحیح، تم میں سے کون ہے جو ایک دن میں 1000 نیکیاں کما سکتا ہے؟ صحابہ عرض کرتے اللہ کے اوپر 1000 نیکیاں کون کمائے گا؟ اب آپ حدیث ارشاد فرماتے ہیں، اب آپ فرماتے ہیں جو ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، کائنات کا مالک اس کو 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے یا 1000 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کی پڑھنا ہے 100 مرتبہ؟ اسی ایک باری نہیں پڑھتے پہ 100 کی گنتی بڑی دور ہے، ذرا محبت میں دوستوں کی پڑھنا ایک مرتبہ کہیں الحمدللہ۔ تو بھئی یہی کچھ کرنا ہے نا اسی میں سیدھے تجھے پھر چاک دے کے ذرا محبت دینا ایک بار آکھو اللہ اکبر۔ یہ جو 3 کلمات آپ نے اللہ کے ذکر کے کہے، حدیث مصطفیٰ سنیے، آپ کے دلوں تک سکون پہنچے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ذکر کیے ہوئے کلمات زمین سے اٹھائے جاتے ہیں، پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، پہلے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے،
चौथे से पांचवे, पांचवे से छठे, छठे से सातवें, सातों आसमानों के ऊपर अल्लाह की कुर्सी है। उस कुर्सी को क्रॉस करते हुए फिर अल्लाह का अर्श है। अल्लाह के अर्श के नीचे जाकर के ये लग जाते हैं और जैसे शहद की मक्खी भिन-भिनाती है वैसे भिन-भिनाने लगते हैं और अल्लाह से दुआ करने लगते हैं, ऐ अल्लाह सियालकोट की अव्वल मस्जिद के अंदर फला इब्ने फला ने तेरा जिक्र किया है, अपनी रहमत से उसको माफ कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके चेहरे की मुस्कुराहट ने मुझे ये बताया कि आपको लुत्फ आया सुबह एक नई बात सुनकर के। चले अगली बात आपको सुनाता। आप कारोबारी लोग हैं, आप कैलकुलेटर करते हैं, हर चीज को नापते हैं, तोलते हैं। अभी आधा पौना घंटा मेरी गुफ्तगू हो रही है ना, तो आपने वापिस जाते हुए ना यही कहना है, फरूकी साहब आए थे, लाहौर से आए थे, बुलाया था उनको, आधा घंटा उन्होंने हमें दिया और ये बातें की हैं, ये बातें ठीक की हैं, ये ऐसे किया। तो आप कैलकुलेटर के करते हैं भी आज मौलवी साहब ने छक्के मार छटे ने, आज काम ठीक रहा है, आज मौलवी चले आए, आज मौलवी नहीं चले आए, मौलवी नहीं छुड़ी होगी, कभी चल गया थी, कभी नहीं चले आया। ये आपके तबसरे होते हैं, अजीब बात है। लेकिन आइए सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, आपने सुभान अल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, मेरे नबी ने ना अब दो तराजू लगाए। तवज्जो मेरी तरफ, निगाहें आपकी मेरी तरफ होनी चाहिए। मेरे नबी ने तराजू लगाया, तराजू के दो पलड़े। मेरे नबी फरमाते हैं एक पलड़े के अंदर सातों जमीनें रखो, एक पलड़ा के अंदर सातों आसमान रखो, एक पलड़ा के अंदर चांद और सूरज रखो, एक पलड़ा के अंदर सारे सितारे रखो, एक पलड़ा के अंदर सारे सैयारे रखो, एक पलड़ा के अंदर सारी कहकशाएं रखो, सारी कायनात एक पलड़ा के अंदर रख दो। सारी दुनिया एक पलड़े के अंदर मौजूद है और वो पलड़ा ऐसे है जैसे एक नगीना पड़ा हो, जैसे मच्छर का पर पड़ा हो। उस पलड़े का कोई वजन नहीं, लेकिन दूसरे पलड़ा के अंदर जब अल्लाह के जिक्र के दो जुमले सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये जुमले रख दिए जाते हैं, ये दो जुमले सारी कायनात से भारी हो जाते हैं। अल्लाह के जिक्र, और जिन लोगों को अल्लाह के जिक्र का लुत्फ आ जाता है उन लोगों की फिर दुनिया और हुआ करती है। जिन लोगों को अल्लाह के जिक्र का लुत्फ आ जाता है ना, कई लोगों को दौलत का नशा होता है, कई लोगों को शराब का नशा होता है, कई लोगों को बड़ी दूसरी चीजों का नशा होता है, लेकिन एक चाशनी अल्लाह के जिक्र की भी है। आज हम ना बड़े बेसुकून, बड़े बेकरार हैं, दुनिया के पीछे भागते चले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुकून तलाश कर रहे हैं। लेकिन रब्बे काबा की कसम में कुरान पाक में कायनात के मालिक ने ऐलान कर दिया, कहो मेरे बंदे मैंने तुझे बनाया है और मैंने ये तेरा जो दिल बनाया है, इस दिल का करार, इस दिल का चैन, इस दिल का सुकून मैंने अपने जिक्र के अंदर रख दिया है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अब जो बंदा मज़ी करता चला जाए, जब तक वो अल्लाह का जिक्र नहीं करेगा, उसको बोलो सुकून आ सकता, बोलो सुकून आ सकता। आपने देखा होगा कई लोग बड़े अमीर होते हैं, बड़े अमीर होते हैं, इतनी दौलत पास होती है, मखमल के बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन रात को नींद नहीं आती, करवटें बदल बदल सारी रात गुजर जाती है, गोलियां खा खा करके सोना पड़ता है। और कई लोग ऐसे होते हैं सारा दिन मजदूरी करते हैं, 5 वक्त की नमाज को अदा करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, फुटपाथ पर भी ईंट का सराहना रख के सो जाते हैं और मीठी नींद सो जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये दो अलग चीजें, जो सुकून है इसका ताल्लुक अलग है, ये जो सुकून है, ये जो कल्ब है, इसकी दुनिया अलग है। सुकून पैसे के अंदर नहीं, अल्लाह की कसम पैसे के अंदर नहीं है, सुकून अल्लाह के जिक्र के अंदर, क्योंकि अल्लाह ने अपने जिक्र में सुकून रख दिया है। अब आप कहीं और तलाश करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। मुझे एक वाक़या याद आया, तारीख के अंदर ना हशाम बिन अब्दुल मलिक, बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, हशाम बिन अब्दुल मलिक। इतनी बड़ी उसकी हुकूमत थी कि एक रोज ना बादल गरज रहा था, तो बादल से मुखातिब होकर के कहता है, गरज रहे हो, यहाँ पर नहीं बरसना चाहते, जाओ कहीं भी जाकर के बरसो, जहां पर भी बरसोगे तुम्हारा गल्ला मेरे पास ही आएगा। इतनी बड़ी उसके पास जमीन थी, बादल को कह रहा है कहीं भी जाकर के पानी बरसाओ, पानी गिरेगा, गल्ला पैदा होगा, वो गल्ला मेरे पास ही आएगा। 50,000 गुलामों के साथ, काट पाट के साथ, प्रोटोकॉल के साथ बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हुआ। देखता क्या है, बैतुल्लाह की दीवार के साथ टेक लगाए हुए एक बुजुर्ग कुरान की तिलावत कर रहे हैं। ये कौन है? हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पोते कुरान की तिलावत कर रहे हैं। इस बादशाह ने
حشام بن عبد الملک نے ان کے بارے میں پہلے سن رکھا تھا. چلتا چلتا حشام بن عبد الملک ان کے پاس پہنچا, جا کر کے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھ جاتا ہے. آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, ہلا کر کے پوچھتا ہے حضرت آپ نے مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں؟ آپ نے نگاہ قرآن سے اٹھائی, ایک نگاہ ان کے چہرے پر ڈالی, نگاہ واپس قرآن کے اوپر لے کر کے آگے کہا جی جی میں جانتا ہوں آپ کون ہے. پھر قرآن کی تلاوت شروع کر ڈالی. بادشاہ بڑا حیران ہوا, حشام بن عبد الملک بڑے حیران ہوئے. عجیب بات ہے, لوگ مجھ سے سلام لینے کے لیے ترستے ہیں, لوگ مجھے دیکھنے کے لیے ترستے ہیں, لیکن انہوں نے صرف ایک نگاہ میری طرف ڈالی, دوسری نگاہ قرآن پاک میں پھر ڈال دی ہے. یہ عجیب انسان ہے, انہوں نے مجھے دیکھا ہی کوئی نہیں, انہوں نے مجھ سے اچھے طریقے سے بات ہی کوئی نہیں کی. پھر ہلا کر کے کہتے ہیں آپ نے مجھے لگتا ہے پہچانا نہیں, میں حشام بن عبد الملک آپ کا حکمران, آپ کا امیر, آپ کا بادشاہ ہوں. کہا بالکل میں نے آپ کو پہچان لیا ہے, آپ حشام بن عبد الملک ہیں. حشام بن عبد الملک عرض کرتے میں نے آپ کے بارے میں بڑا سنا ہے, میں آیا ہوں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا, آپ مجھے حکم کیجئے, آرڈر کیجئے, میں آپ کے حکم پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں, میں آپ کے آرڈر پر آپ کو کچھ بھی دینے کے لیے تیار ہوں, آپ مجھ سے مانگیے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت نے بڑا خوبصورت جملہ کہا حشام بن عبد الملک تو جانتا ہے اس وقت میں حرم کے اندر موجود ہوں, سامنے میرے بیت اللہ ہے اور میں اللہ کے گھر میں موجود ہوں, اور اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے میں اللہ کے علاوہ کسی غیر سے مانگوں مجھے حیا آتی ہے. بادشاہ بڑا حیران ہوا, لوگ میرے دروازے پر لمبی قطاریں بنا کر کے کھڑے ہوتے ہیں. آپ کا یہ رمضان بازار لگا ہوا ہے, حکومت کا ایک چھوٹا سا پیکیج ہے نا, کتنا اس پہ رش ہے. وہ بادشاہ خود چل کر کے آیا, اتنی بڑی آفر کہ کچھ بھی مانگیے. قرآن کی نا پھر تلاوت کرنے لگے. میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں جن کی لو اللہ سے لگ جاتی ہے نا, پھر جو دولت ہوتی ہے ان کی ہاتھ کی لاٹھی ہوا کرتی ہے, اور بادشاہت کو وہ اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیا کرتے ہیں. حشام بن عبد الملک بیٹھ کر کے انتظار کرنے لگا. آپ نے پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی, اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو گئے, اللہ کا ذکر مکمل کیا, قرآن کی تلاوت مکمل کی, قرآن بند کیا. آپ اٹھے اور چل کر کے باہر آنے لگے. آپ حرم سے باہر آ رہے ہیں, حرم سے جب آپ باہر نکل گئے دیکھا حشام بن عبد الملک بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. سیالکوٹ کے واسیوں مجھے کہنے دیجئے, حشام بن عبد الملک نہیں, بادشاہت پیچھے پیچھے چل کے آ رہی ہے. تو اللہ کے بن کر کے تو دکھا, اللہ کا ذکر کر کے تو دکھا, اللہ سے لو لگا کر کے تو دکھا. جو اللہ نے تیرا ذکر اور تیرا رزق لکھا ہے وہ تیرے پیچھے پیچھے چل کر کے آئے گا. جو عزت لکھی ہے تیرے پیچھے پیچھے چل کر کے آئے گی. یہ ہم نے سوچ بنا لی, اللہ کا در چھوڑ دیا. پھر اللہ نے جب ہم نے اللہ کا در چھوڑ دیا, پھر در در پر جبھی نے نیاز ہمیں جھکانی پڑی ہے. دل سکون میں نہیں ہے, دل اطمینان میں نہیں ہے, قلبی چین کوئی نہیں, گھر کے اندر سکون کوئی نہیں, گھر کے اندر اطمینان کوئی نہیں. حشام بن عبد الملک چلتا چلتا جب حرم سے باہر پہنچا پھر راستہ روک لیتے. حضرت آپ نے کہا تھا بیت اللہ ہے, بیت اللہ کے اندر کسی غیر سے مانگتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. اب تو بیت اللہ نہیں ہے, اب تو حرم نہیں ہے, اب تو آپ بیت اللہ سے باہر آگے ہیں, اب تو آپ اللہ کے گھر سے باہر آگے ہیں. اب مانگ لیجئے کیا مانگنا چاہتے ہیں, میں دینے کے لیے تیار ہوں. کہا اچھا بتاؤ کیا دے سکتے ہو. کہا کچھ بھی مانگیے, زبان ہلائیے, اشارہ کیجئے, آپ کے قدموں پہ ڈھیر ہو جائے گا. آپ مانگیے تو صحیح, میں دینے کے لیے تیار ہوں. کہا اچھا بتاؤ تو صحیح کیا جنت دے سکتے ہو. کہا نہیں 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 نہیں, جنت کا اختیار تو میں نہیں رکھتا, جنت تو میرے مالک کے قبضہ کے اندر ہے. کہا اچھا بتاؤ پھر کیا دے سکتے ہو. کہا دنیا مانگیے جتنی مانگنا چاہتے ہیں, دولت مانگیے جتنی مانگنا چاہتے ہیں, دینے کے لیے تیار ہوں. کہا پہلے یہ تو بتا یہ دنیا بنائی کس نے ہے. کہا یہ دنیا تو اللہ نے بنائی ہے. کہا جس نے یہ دنیا بنائی ہے آج تک یہ دنیا میں نے اس سے نہیں مانگی ہے, تجھ سے کیوں مانگوں. سبحان. جن لوگوں کو اللہ کے ذکر کا لطف آ جاتا ہے, آپ ان لوگوں سے پوچھئے, میرے سامنے کچھ بزرگ بھی بیٹھے ہیں,
جن کو تہجد کی نماز کی قدر اور اہمیت کا پتہ ہے. کل پرسوں میں کراچی کے اندر تھا، کراچی سے ابھی میں 21 کو واپس آیا ہوں، تو وہاں مجھے ایک ساتھی بتانے لگے جی میرے والد صاحب 40 سال تک ہم نے ان کو دیکھا ہے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے. میرے والد صاحب سفر سے آئے ہیں، بیمار ہیں، کچھ بھی مسئلہ ہے، میرے والد صاحب کی کبھی تہجد کی نماز نہیں رہی ہے. سبحان اللہ. ایسے لوگ سنے آپ نے، دیکھیں ایسے لوگ ہیں. اور اللہ کی قسم جن لوگوں کو تہجد کی نماز کا لطف آ جاتا ہے نا، جب ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بندہ اٹھ کر کے اندھیرے میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، آپ اس کو کروڑوں روپے دیں، تہجد کی نماز چھوڑ دے وہ نہیں چھوڑے گا. کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے وہ لطف کیا ہے، وہ مزہ کیا ہے، وہ انداز کیا ہے، وہ کیفیت کیا ہے، رات کو اٹھ کر کے اللہ سے باتیں کرنے کا لطف کیا آتا ہے. ہم تو پڑے ہو نا دنیا کی رنگینی میں، ہم نے ابھی تک دنیا کی لطف دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے مزہ چکھا ہی کوئی نہیں ہے. کائنات کے مالک نے دل کا سکون اپنے ذکر میں رکھ دیا ہے. بات دوسری طرف چلی گئی. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ کے 99 نام جو بندہ یاد کر لیتا ہے، عقیدہ بنا لیتا، اللہ اس کو جنت کا داخلہ، بولیے نا ذرا میرے ساتھ، جنت کا داخلہ عطا کر دیتا ہے. آپ نے میرے ساتھ تھوڑا سا بولنا ہے تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئے. قرآن پاک بڑی عظمت والی کتاب ہے، قرآن بڑی شان والی کتاب ہے. قرآن ساری کی سارے، قرآن لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے. قرآن جیسی کتاب دنیا کائنات کے اندر اور کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے قرآن پاک کو اتنی عظمت عطا کی ہے کہ قرآن جس مہینہ کے اندر آیا ہے اللہ نے اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا ہے. قرآن کو جو فرشتہ لے کر کے آیا ہے اللہ نے اس فرشتے کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا ہے. قرآن جس بستی کے اندر آیا ہے اللہ نے اس بستی کو ام القری بنا دیا ہے. قرآن جس زبان کے اندر آیا ہے اللہ نے اس زبان کو جنتیوں کی زبان بنا دیا ہے. قرآن جس امت پر آیا ہے اللہ نے اس امت کو تمام امتیوں کی تمام دوسری امتوں پر سردار بنا دیا ہے. اور قرآن جس نبی کے قلب اطہر پر اترا ہے اللہ نے اس نبی کو تمام نبیوں کا سردار بنا دیا ہے. ایک بار پھر آپ کو سبحان اللہ. میرا نبی صرف نبی نہیں ہے بلکہ نبیوں کا نبی ہے. میرا پیغمبر صرف پیغمبر نہیں ہے بلکہ پیغمبروں کا پیغمبر ہے. میرا رسول صرف رسول نہیں ہے بلکہ رسولوں کا رسول ہے. آج ہمیں لوگ کہتے ہیں ہم اپنے نبی کی بات نہیں کرتے، نبی کی عظمت کی بات نہیں کرتے، نبی کی رفت کی بات نہیں کرتے. میں تو کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے میرا تے پیر بھی میرا نبی ہے، میرا تے مرشد بھی میرا نبی ہے، میرا تے رہبر بھی میرا نبی ہے، میرا تے رہنما بھی میرا نبی ہے. اور وہ میرا مصطفیٰ ہے. جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیشت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیشت آدم میرا مصطفیٰ، شب غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ. راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی، وہ سہا کی وضاحت میرا مصطفیٰ. صبح سنبار کے گھر میں عبداللہ کے وہ بھی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ. نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ. پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ. انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ. وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ. جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ. پڑھ کے دیکھو سبھی، سن کے دیکھو سبھی، ہے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ. چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ. ساری کائنات کے اندر میرے نبی کی ذات اعلیٰ ہے. میں جو بات کرنے والا تھا، قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، لیکن اس قرآن پاک کے اندر جن جن آیات میں اللہ کے ناموں کا ذکر ہوا ہے، اللہ کی صفات کا ذکر ہوا ہے، اللہ نے پورے قرآن کے اندر ان آیات کو عظمت عطا کر دی. سبحان اللہ. آیت الکرسی آتی ہے سب کو آتی ہے آیت الکرسی.
99 نام تو آپ کو نہیں آتے ہوں گے، آیت الکرسی تو سب کو آتی ہوگی۔ آیت الکرسی کو اللہ نے عظمت عطا کی، کیوں عطا کی ہے؟ کیوں عطا کی ہے؟ نبی فرماتے ہیں آیت الکرسی کو عظمت اس وجہ سے ملی ہے کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ کی صفات کا ذکر ہوا ہے۔ کیا صفتیں ہیں اللہ کی؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس آیت کو اللہ نے اتنی عظمت عطا کی ہے، اتنی شان عطا کی ہے، جو بھی بندہ ہر نماز کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، جیسے ہی اس کو موت آئے گی سیدھا کا سیدھا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آیت ہوگی، کئی لوگوں کو آیت الکرسی بھی نہیں آتی ہوگی، لیکن سورۃ الاخلاص تو سب کو آتی ہے۔ سورۃ الاخلاص کئی لوگ پاکستان میں ہے جن کو یہ بھی نہیں آتی ہے، آپ فکر ہے، ایسا بھی مسئلہ ہے۔ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، اللہ کیوں عظمت ملی ہے؟ کیونکہ اس میں بھی اللہ کی صفات کا ذکر، بولتے نہیں آپ، میرے ساتھ لگتا ہے سیال کو بولے نہیں بولے، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی صفات کا ذکر ہے، اس وجہ سے اللہ نے عظمت عطا کر دی۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام پوچھتے ہیں اور میرے یاروں بتاؤ تو صحیح، تم میں سے کون ہے جو ایک دن میں پورے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر پورے قرآن کی تلاوت کون کرے گا؟ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لو، اللہ 10 پاروں کا ثواب عطا کرے گا، 2 مرتبہ پڑھ لو اللہ 20 پاروں کا ثواب عطا کرے گا، 3 مرتبہ پوری پڑھ لو اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا فرما۔ قرآن کا ثواب 3 مرتبہ پڑھنے سے، اور ابھی بھی لگتا ہے آپ کو لطف نہیں ہے۔ اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں، پھر نبی نے فرمایا جس بندے کے جنازے کے ساتھ نا 40 مباحث لوگ شامل ہو جائیں نا اور آ کر کے دعا کر دیں ربا اس بندے کو معاف کر دے، گواہی دے دے آ کے، پھر نبی فرماتے ہیں ان 40 مباحث لوگوں کی گواہی اور دعا کی وجہ سے اللہ اس گناہگار بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ 40 بندے اپنی زندگی سے اکٹھے کر لو، 40 بندے نہ 40 بندے ہوں تے مباحث بندے ہوں کہ اپنے جنازے واسطے ہونے تو جوڑنا شروع کر، سمجھ آ گئی؟ مرنا ہے کہ کوئی نہیں مرنا، جنازہ لگتا ہے سبھی کا ہونا ہے کہ جنازہ، اپنی موت یاد رکھنا چاہیے، اپنی موت بندے کو، اور تیاری جو ہے وہ ابھی سے شروع کر۔ اور یہ ہوگی کیسے؟ توجہ میری، میں بڑی گہرائی والی بات کرنے والا ہوں، ہنسنے کے لیے بات نہیں، یہ کیسے ہوگی؟ اپنی بیٹھک اٹھک کو دیکھیں، اپنی 4 دیواری کو دیکھیں، آپ کن لوگوں میں بیٹھتے ہوتے ہیں؟ آپ جن لوگوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں نا ان لوگوں نے آپ کے جنازے میں آنا، اور اگر آپ صرف ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں جن کو دین کا پتہ ہی کوئی نہیں، جن کو غسل کرنے کا پتہ کوئی نہیں ہے، جن کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، صرف ان کے پاس دولت ہے اور آپ دولت کی وجہ سے دولت کی نشے میں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پھر یاد رکھیے یہ دولت مند لوگ جو ہوتے ہیں بڑے بے وفا ہوتے ہیں، یہ کسی کے جنازے کے لیے اپنی دکان نہیں بند کرتا۔ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں؟ لوگ وہی آتے ہیں جو دیندار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میرے بھائی کا جنازہ ہے، میرے اوپر فرض ہے میں جا کے پڑھوں۔ 40 مباحث لوگ اپنے جنازے کے لیے اکٹھا کر لیں۔ مجھے بات یاد آئی، شیر پنجاب استاد الخطباء حضرت مولانا منظور احمد صاحب کا جملہ مجھے بڑا پسند آیا۔ کسی نے ان سے پوچھا مولوی صاحب تو کوئی جتھے مرضی بلاندے ہیں تسی اوتھے چلے جاندے ہو، کوئی پیسیاں دا سوال نہیں کردے کہ اکاؤنٹ چ پہلے اتنے پیسے بھیجو پھر میں آواں گا، ایڈے وڈے تسی خطیب 30 سال ہو گئے تانوں تبلیغ کردے ہو، جتھے مرضی چلے جاندے ہو۔ کہندے پتر ہے میں کوئی پیسے لین نہیں جاندا، میں تے اپنے جنازے واسطے بندے اکٹھے کردا پیا۔ اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن کسی کی بھی اچھی بات ہو تو اس کو لے لینا چاہیے۔ تسی بھی اکٹھے کرو گے 40 بندے، 40 بندے اپنے مواہب بندے، 40 بندوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے۔ آئیے 40 مواہب لوگ جس کے جنازے میں شامل ہو جائیں اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور کئی ایسا بھی خوش نصیب بندہ ہوگا جس کے جنازے کے اندر آسمانی مخلوق اللہ کے فرشتے جس جنازے کے اندر آ کر کے شرکت کرے، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے جنازے میں فرشتے آ کر کے شرکت کریں؟ چاہتے؟ سبھی چاہتے؟ سبھی چاہتے۔ میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں، اس کا سنیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی ایک کتاب لکھتے ہیں، اس کتاب کے مقدمہ کے اندر اس حدیث کو لے کر کے آئے. آپ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ایک صحابی رسول کا جنازہ پڑھایا. کون ہے؟ حضرت معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے نماز جنازہ پڑھایا. نماز جنازہ پڑھا کر آپ فارغ ہوئے، آپ نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پیچھے مڑ کر کے صفوں میں دیکھا، صفوں کے اندر جبریل کھڑا ہوا. میرے نبی پوچھتے ہیں او جبریل تو بھی آیا ہے؟ جبریل عرض کرتا ہے جی اللہ کے پیغمبر میں بھی آیا ہوں، اور میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ 70,000 فرشتے بھی آئے ہیں. میرے نبی پوچھتے ہیں او یار میرا یہ یار کیسا عمل کرتا تھا جو اللہ کو اتنا پسند آ گیا، اللہ نے 70,000 فرشتے کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا. جبریل عرض کرتے اللہ کے پیغمبر آپ کا یہ یار اللہ کو بڑا ہی پیارا تھا، آپ کا یہ یار اللہ کو بڑا ہی پسند تھا، اس کا ایک عمل اللہ کو بڑا پیارا تھا، اور وہ عمل یہ ہے کہ یہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا. پڑھو گے سورۃ الاخلاص؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ تین. کتنی ہو گئی؟ 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات سنو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں اب آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے ناموں کو یاد کریں. اللہ کے ناموں کو یاد کرنے سے بندے کو جنت مل جاتی ہے. بڑی آسان سی بات. کیا معنی ہے اس چیز کا؟ اللہ کے جتنے نام ہیں نا ان کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، ترجمہ بھی سیکھنا ہے، اور اس کے مطابق عقیدہ بھی بنانا ہے. مینو یا دسو جڑے بندے کو پتہ ہے لگ جاوے کہ اللہ دا ایک نام ہے وہ الرزاق، رزق دین والی ذات ہے اللہ دیے. جو بندے کو یقین ہو جاوے کہ رزق دین والی ذات اللہ دیے، اللہ کے نام کا معنی یہ ہے، تو پھر کیا وہ کسی غیر سے مانگے گا؟ آپ نہیں بولتے ہیں، لگتا ہے مجھ سے ناراض ہیں آپ آدھے گھنٹے کے لیے مسکرا کر کے مجھے دیکھے. مومن کی طرف دیکھنا مسکرا کے یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. تسی ادھے گھنٹے بس میرے مومن مان لو، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. یہ باقی دوجے گھنٹے جو بلا نہ منیا جائے تو تسی ذرا نا محبت کے ساتھ میری طرف توجہ رکھیے. نبی علیہ السلام نے اب یہ معنی ہے اللہ کے ناموں کو یاد کرنے کا، یہ معنی ہے کہ جن کو اللہ کے نام یاد ہو جائے پھر عقیدہ وہ موحدوں والا ہو جاتا ہے. آئیے حضرات گرامی کے در بڑی خوبصورت بات، میرے رب کا ایک نام ہے السمیع، میرا پروردگار خوب سننے والا. بولو میرا پروردگار خوب دعائیں سننے والا کون ہے؟ جی بولو اللہ. اللہ کا نام ذرا دل سے نکالو. دعائیں سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. آج میں نے آپ کو مختصر سے طریقے کے اندر مختصر سے وقت میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کے سامنے دعا کیسے کرتے ہیں، اللہ کو مناتے کیسے ہیں. 20 سال ہو گئے ہمیں دعائیں کرتے ہوئے، دعا قبول نہیں ہوتی. یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے سامنے دعا کرے بندہ اور دعا قبول نہ ہو. ہمیں مانگنا نہیں آتا. بولو ہمیں مانگنا نہیں آتا. آج ہم نے اس مختصر سے وقت میں مانگنا سیکھیں گے. میں نے آگے پروگرام پہ جانا تھا لیکن آپ نیک لوگوں کی زیارت اور آپ کی جستجو کے وجہ سے میں آپ سیر حاصل میں چاہتا ہوں، سیر حاصل گفتگو، تاکہ کچھ پلے پڑے، کچھ سمجھ آئے اور یہ رات اللہ کے نام لگ جائے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے انشاءاللہ. اب سننا آپ نے یہ ہے کہ اللہ دعا کیسے قبول کرتے ہیں، دعا کا طریقہ کیا ہے. کچھ لوگ نا میرے نبی کے پاس آ کر کے عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر جب ہم لات منات عزا حبل بتوں کی پوجا کرتے تھے نا تو ہمیں پتا ہوتا تھا بھی یہ لات اس چوک میں ہے، منات اس چوک میں ہے. ہم وہاں جا کر کے ان سے مانتے تھے، وہاں جا کر کے ان سے مانگتے تھے. اب ہمیں آپ نے ایک الہ کا تعارف کروا دیا، ایک اللہ کا تعارف کروا دیا. اب آپ ہمیں یہ بتائیں جب ہم نے اللہ سے مانگنا ہو ہم کہاں پر جائیں، کہاں جا کر کے اس سے مانگے اور کیسے مانگے اس سے. اس سوال کا جواب نہ کائنات کے مالک نے سبحان اللہ خود دیا ہے. کائنات کا مالک کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. او میرا سوہنا پیغمبر یہ بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے. ہم نے جب اس کو پکارنا ہو تو کہاں جائیں، اس کے سامنے دعا کرنی ہو
تو کہاں جائے, التجا کرنی ہو تو کس چوک پہ جائیں, کس چورستے میں جائیں, کہاں جا کر کے اس سے مانگے. تو ان میرے بندوں کو نہ بتا دو, تمہیں جب اللہ سے مانگنا ہونا تو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ نیڑے ہے, وہ تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, تم اس کو پکارو, تم اس کو صبح پکارو گے وہ سنے گا, اور رات میں پکارو گے وہ سنے گا, اندھیرے میں پکارو گے وہ سنے گا, اجالے میں پکارو گے وہ سنے گا, عربی میں پکارو گے وہ سنے گا, انگریزی میں پکارو گے وہ سنے گا, پشتو میں پکارو گے وہ سنے گا, پنجابی میں پکارو گے وہ سنے گا, سریکی میں پکارو گے وہ سنے گا, زبان سے پکارو گے وہ تب بھی سنے گا. اور اگر کسی کے پاس زبان نہ ہو, وہ دل ہی دل میں پکارے, وہ علیم بذات الصدور ہے, تمہارے دلوں کے خیالوں کو بھی جانتا ہے. اللہ وہ مجھے یہ بتاؤ, اللہ کو لفظوں کی ضرورت ہے؟ پھر نہیں بولتے, پھر بول گئے, لگتا پھر بول گئے. اللہ کو اللہ کسی کے لفظوں کے محتاج ہے؟ آپ چلے جائیں نا, اللہ آپ سب کو لے جائے بیت اللہ, دیکھا بیت اللہ دی بڑی دی آمین تجھے سے طریقے نہ نہیں کیا, اینی آمین نے تجھے مسا پولٹا بنایا, آمین کچھ ہی آگے. اللہ اور میں بڑی دعا کر دوں, اللہ آپ سب کو لے جائے اور رمضان کے مہینے میں لے جائے. رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا پتہ ہے کیا عادت ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اگر کسی کا دل چاہتا ہے نا کہ وہ میرے ساتھ حج کرے, میرے ساتھ مل کر کے طواف کرے, میرے ساتھ مل کر کے صفا مروہ کی دوڑ لگائے, اگر کسی کا دل چاہتا ہے وہ رمضان میں عمرہ کر لے, ایسے ہی ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کر لیا. اللہ آپ سب کو رمضان کے مہینہ میں لے جائے. آپ چلے جائیں نا تو وہاں پر میں نے تو دیکھا کوئی کوئی عربی میں اللہ نو پکار رہے ہیں, کوئی پشتو چ پکار رہے ہیں, کوئی انگریزی چ مانگ رہے ہیں, کوئی پنجابی چ مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ, میرا مالک سارے دی سن رہے ہیں. سبحان اللہ, اس کو زبانوں کی ضرورت ہے, وہ دلوں کے خیالوں کو بھی جانتا ہے. اور اگلی بات, آپ کا ماحول بن گیا گفتگو کا, میں آپ کو اگلی بات بتاؤں. میرے نبی نے فرمایا وہ تو اتنا جاننے والا ہے, اتنا علیم ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کالی رات ہو, کالی رات کے اندر کالا پتھر ہو, کالے پتھر کے اوپر کالی چینٹی چلتی ہوئی ہو, میرا مالک اس چینٹی کو چلتے ہوئے بھی دیکھتا ہے, اور اس کے چلنے سے جو اس کے پاؤں سے آہٹ پیدا ہوتی ہے, میرا مالک اس آہٹ کو بھی سن لیتا ہے. ہماری نہیں سنے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے ہماری نہ سنے؟ ہمیں تو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, اور ہاتھ سے بنایا ہے, الگ تو بھی ادئی اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, اور ہاتھ سے بنانے کے بعد بلا کیا, پھر 4 قسمیں اٹھائی ہیں. سبحان اللہ, میرے لیے اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی, تیرے لیے اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں, اور 4 قسمیں اٹھا کر کے بلا کیا کہا ہے, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. او میرے بندے, میں تیرا رب ہوں, مجھے تین کی قسم ہے, زیتون کی قسم ہے, طور سینا کی قسم ہے, مکہ المکرمہ کی قسم ہے, میں تیرا رب 4 قسمیں اٹھا کر کے کہتا ہوں میں نے تجھے بڑا سونا بنایا, میں نے تجھے بڑا خوبصورت بنایا. اور یہ ساری کی ساری کائنات نا میں نے تیرے لیے بنائی ہے. میں نے زمین کو پانی پر بچھایا تو تیرے لیے, آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر کے دکھایا تو تیرے لیے, میں نے ہواؤں کو چلایا تو تیرے لیے, سمندروں کے اندر جھلانی کو رکھا تو تیرے لیے, میں نے دریاؤں کے اندر روانی کو رکھا تو تیرے لیے, میں نے مچھلیوں کو تیرنا سکھایا تو تیرے لیے, میں نے پرندوں کو اڑنا سکھایا تو تیرے لیے, میں نے پھولوں میں خوشبو کو رکھا تو تیرے لیے, میں نے پھلوں میں ذائقے کو رکھا تو تیرے لیے, میں نے چاند کو چمک عطا کی تو تیرے لیے, سورج کو دھمک عطا کی تو تیرے لیے, ستاروں کو جھلملاہٹ عطا کی تو تیرے لیے, رات کو اندھیرا عطا کیا تیرے لیے, صبح کو سویرا عطا کیا تیرے لیے, کالی بھینس سے سفید دودھ نکالا تیرے لیے, مکھی سے شہد بنایا تیرے لیے, میں نے ساری کائنات کا نظام تیرے لیے چلایا ہے, اور تجھے میں نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے پیدا کیا. ساری کائنات تیرے واسطے, اور تو بولو تو, ساری کائنات تیرے واسطے تھے, تو بڑا معمولی سی بات. اب کائنات کا مالک کہتا ہے کہ تیرا رزق نا
میرے ذمے ہے، تیرا رزق میرے ذمے ہے. اور کرتا ہے نا پھر اس بندے پھر بڑا کیا لفظ ہوتا ہے، ایک لفظ بتاؤں آپ کو، پھر بندہ بلا کیا کہتا ہے، کوئی آگے کہہ دینا آپ نماز نہیں پڑھتے، بلا وہ کیا کہتا ہے آگے سے، حضرت کی کریے دکان تو ٹائم ہی نہیں ملتا، دکان تو ٹائم ہی نہیں ملتا، اللہ کا در چھوڑا، اللہ نے اتنا مصروف کر دیا، اللہ نے تجھے قبول ہی نہیں کیا. یہ نہ کہا کر کہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا. رب کعبہ کی قسم کبھی شرمندگی کے ساتھ یہ کہا کر میں اتنا نکما ہوں، میں اتنا اللہ کا گندا بندہ ہوں، میں اتنا اللہ کا گناہگار بندہ ہوں، اللہ مجھے قبول ہی نہیں کرتا، اللہ مجھے اپنے در پہ بلاتا ہی کوئی نہیں ہے. او کائنات کا شہنشاہ اپنے بندے کو بلائے اور اس کی جرت، اس کی اوقات کے اس کے دروازے پر حاضری نہ دے، ایسے نہیں ہو سکتا. وہ بلاتا ہی نہیں. بولو وہ توفیق مانگا کر. نماز پڑھنے کے بعد بھی نہ کہا کر مولا تیرا شکر ہے تو نے اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا. ابھی سارے بیٹھے ہو تو بلایا کس نے ہے؟ اللہ نے. اٹھایا کس نے ہے؟ بھائی بازار بھی تو بھرا ہوا ہے نا، شاپنگ میں تو لوگ کر رہے ہیں، آپ نیک لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے. بولو اللہ کا کیا ہے؟ احسان ہے، اللہ کا فضل ہے. میں نے بعد میں چینٹی کی تو میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو دعا کا طریقہ سکھاتا ہوں، لیکن کسی انسان سے نہیں، میں چینٹی سے دعا کا طریقہ سکھاتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی اللہ کی مخلوق چینٹی ہے، اس نے اللہ سے مانگا ہے تو کیسے مانگا ہے؟ اس نے نہ بندوں کو دعا کا طریقہ سکھایا. ہم نے دعا کا طریقہ سیکھنا ہے تو کس سے سیکھنا ہے؟ طریقہ بتانے لگا ہوں آپ کو. ایک چینٹی نے اللہ سے دعا کی ہے اور بندوں کو طریقہ بتایا. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے الادب المفرد کے اندر روایت لے کر کے آئے، فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں، حکومت انسانوں پر بھی چلتی ہے، جنات پر بھی چلتی ہے، ہواؤں و فضاؤں پر حکومت چلتی ہے. اللہ نے معجزات دے رکھے ہیں، لیکن عجیب انداز ہے، اپنی ہی بستی میں بارش نہیں ہو رہی، صحابہ کو لے کر کے چل پڑے. آؤ صحابہ چلتے ہیں، جا کر کے نا ایک ویرانے کے اندر میدان میں جا کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے بارش کی التجا کرتے ہیں، بارش کی دعا کرتے ہیں، اللہ سے بارش مانگتے ہیں. اب سارے چل پڑے میدان کی طرف، میری طرف دیکھیں، میدان کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میدان میں جب پہنچے نا تو دیکھتے کیا ہے؟ فرعان نملتن، ایک چینٹی کو دیکھا، مستلقیتن علی ظہرہا، جو اپنے پشت کے بل لیٹی ہوئی ہے، اپنے پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے. ورافقتن قوائمہا الی السماء، اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا اپنے اللہ سے دعا کر رہی ہے. اللہم انی خلق من خلقی کا، اے اللہ میں بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہوں، میرا داتا بھی تو ہے، میرا مشکل کشا بھی تو ہے، میرا حاجت روا بھی تو ہے، میری بگڑی کو بنانے والا بھی تو ہے، میرا غوث اعظم بھی تو ہے، میرا دستگیر بھی تو ہے، میرا لجپال بھی تو ہے. جب مجھ پر مصیبت آتی ہے میری مصیبت کو ٹالنے والا بھی تو ہے. اللہ سے دعا کر رہی ہے، اللہ کو منا رہی ہے، اللہ کے سامنے التجا کر رہی ہے. آگے بات کی فیصلہ کن انداز میں دعا کرتی ہے، اور فیصلہ کن انداز بڑے عجیب انداز میں دو ہی لفظ بولے، کہا اما ان تسقینا و اما ان تہلکنا. اے اللہ مجھے آج نا بارش کی ضرورت آن پڑی ہے، یا تو تو مجھے بارش عطا کر دے یا تو پھر مجھے ہلاک کر دے. میں نے تیرا در چھوڑ کر کے کسی اور کے در پر جانا کوئی نہیں، میں آ گئی ہوں تیرے در پر، یا تو مجھے عطا کر دے یا تو پھر مجھے مار دے، ہلاک کر دے. میں نے تیرا در چھوڑ کر کے کسی اور کے در پر جانا کوئی نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ آئی. صحابہ سے عرض کیا آؤ صحابہ چلتے ہیں، واپس لوٹ چلتے ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر ہم تو دعا کرنے کے لیے آئے تھے، ہم تو بارش مانگنے کے لیے آئے تھے، ابھی تو دعا کوئی نہیں کی. کہا مانگ لیا ہے، کسی اور نے مانگ لی ہے، کسی اور نے اللہ کو منا لیا ہے. اگر اللہ دعا قبول کرنے پہ آئے گا تو چینٹی کی دعا کو بھی قبول کر لے گا. مفسرین نے لکھا ہے ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بستی میں واپس نہیں لوٹے تھے، کائنات کے مالک نے چینٹی کی دعا کو قبول کر کے آسمانوں سے بارشوں کا نزول فرمایا. وہ چینٹی نکی سی چھوٹی سی، اس کو طریقہ ہے واللہ اللہ کو منانے کا. پتہ ہے کیا جملہ اس نے کہا؟ آپ کو لگتا ہے سمجھ نہیں آئی.
آپ کو سمجھ آتی؟ آپ کا دل ہل کر کے رہ جاتا کہ چھوٹی سی ہے اور بات اتنی بڑی کر دی. کیا کہا؟ یا کہ عطا کر دیں یا پھر میں مار دے، یا پھر میں مار دے. یہ جملہ نا آپ بھی کہا کریں، مولا یہ گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک سکتی؟ کچھ بولو، جھک سکتی؟ پھر نبی نے فرمایا بندہ جیسا گمان کرتے ہیں. میں آپ کو دعا کا طریقہ بتا رہا ہوں، آخر میں انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے. دعا کا طریقہ بتا رہا ہوں، تانوں منگندہ ول سکھا دے، تانوں اللہ کو منگندہ ول سکھا رہے ہیں. جب آپ بھی دعا کریں تو کہا کریں مولا تیرے سامنے ہاتھ پھیلا دیے ہیں، یہ ہاتھ کٹ تو سکتے ہیں، کسی اور کے سامنے اٹھ نہیں سکتے، یا تو عطا کر دے، میں تب تک اٹھ کر کے نہیں جاؤں گا جب تک تو مجھے عطا نہیں کر دے گا. یہ نبی فرماتے ہیں بندے کا جیسا گمان ہوتا ہے نا اللہ ویسا کر دیتا ہے. جیسا بندے کا گمان ہوتا ہے اللہ ویسا. ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہے بھلا؟ چل دعا قبول ہو جائے گی تو پھر بھی ٹھیک، نہیں ہوگی تو پھر بھی ٹھیک. یقین کوئی نہیں، یقین ہے کوئی نہیں، اعتماد کوئی نہیں، اللہ پر یقین کوئی نہیں. جب انسان کا یقین ہو، قرآن پاک کی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کے اندر کائنات کا مالک یہی کہتا ہے تم مجھ سے مانگو، لیکن جب مانگنا ہے نا تو ایمان سے مانگنا ہے. کیسے مانگنا ہے؟ ایمان سے مانگنا ہے، یقین کے ساتھ مانگنا ہے. مجھے انتظامیہ کے ساتھ 10 سے 15 منٹ پہلے ایک چھوٹی سی چٹ دے دے تاکہ مجھے پتہ چل جائے. اب میں نے جو سفر شروع کر دیا مجھے نہیں پتا وہ کہاں کمپلیٹ ہوگا، تاکہ وہ مجھے پہلے بتا دے تو میں وہ فوری جو ہے نا وہ بریک میری بڑی ٹائٹ ہے انشاءاللہ. چوتھے گیئر چھ میں ہویا تو بریک لگ جائے گی انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا. لیکن آپ کی جستجو یہی جاری ہے کہ بات ہو اور دعا کا طریقہ مکمل ہو، لیکن اگر کوئی بامری مجبوری ہو تو مجھے بتا دیا جائے. نبی علیہ السلام ایک اور اللہ کا نبی ہے، اس سے ہم دعا کا طریقہ سیکھتے ہیں. اللہ کا نبی اور بڑا سونا نبی، اللہ کا نبی ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے، حسن کا بڑا چرچا ہے، اور نام ہے حضرت یوسف. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام. زلیخا فریفتہ ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام پر، لے گئی. پہلے کمرے میں پہنچی، لاک لگایا. دوسرے کمرے میں لے گئی، لاک لگایا. تیسرے کمرے میں لے گئی، لاک لگایا. چوتھے کمرے میں لے گئی، لاک لگایا. اب کمروں میں جاتی جا رہی ہے، تالے لگاتی جا رہی ہے. آخری کمرے میں پہنچ کے اب کہتی ہے وقالت ہائی تلک، اور یوسف میرے وال ویکھتے سہی، اور یوسف میرے وال تکتے سہی، میرا حسن دیکھ، میرا جمال دیکھ، میرا شباب دیکھ، میرا کمال دیکھ. حضرت یوسف اب بڑے پریشان ہے، کیا جائے تو کیا کیا جائے. دروازے سارے کے سارے بند ہیں، باہر جانے کا راستہ کوئی نہیں، اور گناہ کی دعوت خود ملکہ معظمہ دے رہی ہے. جو حاکم ہے ملکہ ہے، خود گناہ کی دعوت دے رہی ہے. کسی اور سے کہوں تو کیا کہوں گا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. سوچ رہے ہیں کیا جائے تو کیا کیا جائے. اسی اسنا کے اندر دیکھا، زلیخا آپ میری طرف دیکھیں، آپ میری طرف لو بھائی، وہ چھوٹے بیٹے ادھر میری طرف دیکھو، تو ساری توجہ ادھر سے ادھر ہو جائے. آپ میری طرف دیکھیں، کیمرے کو چھوڑے، آپ میری طرف دیکھیں. اتنا خوبصورت نوجوان آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. حسن و جمال کی بات ہو رہی ہے، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. زلیخا کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ پھر بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. چنگے اللہ دے بندے. زلیخا نے کیا کیا؟ ایک کپڑا لیا اور کپڑا لے کر کے سامنے بت پڑا ہوا اس کے چہرے پر ڈال دیا. حضرت یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں اور یہ تو نے کیا کیا ہے؟ کہا یہ میرا خدا ہے، اس کے سامنے مجھے برائی کرتے ہوئے شرم آتی ہے، میں نے اسی وجہ سے اس کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا ہے. یوسف علیہ السلام بولے اور یہ تو تیرا خدا ہے جو ایک پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہے، میرا مالک تو مجھے رات کے اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے، میں گناہ کیسے کر سکتا ہوں. اب جب سارے راستے بند ہو گئے، ایک ہی بات سوجی اور کائنات کے مالک سے کہا او میرے مالک، دروازے سارے کے سارے بند ہیں، مجھے راستہ کوئی نظر نہیں آتا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا. قالا معاذ اللہ، اے اللہ سارے راستے بند ہیں، اب میں تیرے حوالے. کائنات کے پروردگار نے کہا اور یوسف پیغمبر اگر تم میرے حوالے ہے پھر دیکھ تالے ٹوٹتے کیسے ہیں، دروازے کھلتے
کیسے ہیں، راستے بنتے کیسے ہیں۔ کائنات کے پروردگار نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا، تخت پر بٹھایا، پیغمبر کی عظمت کو چار دانگے عالم میں پھیلا کر بتا دیا کہ ہو میرا سوالی اور میرے در سے خالی لوٹ جائے ممکن ہی نہیں ہے۔ مانگنا اسے آتا ہو، آپ کے بھی کبھی سارے راستے بند ہو جائے نا، یہی جملہ کہا کرے، قالا معاذ اللہ، اے اللہ اللہ تیرے والے، بس سارے راستے بند ہو جائے نا۔ ایک بیمار ہے نا، بیمار پڑا ہوا بیمار، پاس لوگ بیٹھے ہو، عزیز و اقربا بیٹھے ہیں، رات کی تاریکی ہوئی تو سارے اٹھ کے چلے گئے، ماں بیٹھی ہوئی ہے، اکیلی ماں بیٹھی ہوئی ہے، ماں کو بھی نیند آ گئی، ماں بھی اٹھ کے چلی گئی۔ اب اس کو تکلیف ہوئی، بیمار ہے بیچارہ، اللہ جتنے بیمار بیٹھے ہیں سب کو شفا عطا، بیمار پڑا ہوا ہے، تکلیف ہوئی شدت کی، تو آواز دیتے ہیں اماں اماں، ماں سو گئی ہے، ماں سو گئی ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے کوئی نہیں آ رہا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، کہا مولا سارے سو گئے، تو جاگتا ہے، مجھے شفا دے دے۔ وہ دل سے ایک آہ نکلتی ہے اور عرش و پار جاتی ہے، سبحان اللہ۔ وہ آہ سیکھ لیجئے اور رب کو منانے کا طریقہ سیکھ لیجئے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی بارہا مرتبہ دعوت دی، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دعا کرتے ہیں اے اللہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا عذاب ہی نازل کر دے۔ کائنات کے مالک نے عذاب کا وقت مقرر کر دیا، دعا قبول ہو گئی ہے، فلاں وقت ان پر عذاب آ جائے گا، لیکن کائنات کے مالک نے بستی چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر بستی سے باہر نکل پڑے ہیں، دریا کے کنارے پر کشتی لگی ہوئی، اس کشتی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، کشتی دریا کے درمیان میں پہنچتی ہے، ہچکولے کھانے لگتی ہے، ملا دیکھ کر کے بڑا حیران ہوتا ہے، آج نہ اندھیری ہے نہ طوفان ہے، یہ کشتی آگے نہیں بڑھتی ہے، یہ کشتی آگے نہیں چلتی ہے، یہ عجیب معاملہ ہے، ایک بندے کو نیچے پھینکنا پڑے گا، یہ وزن لگتا ہے زیادہ ہو گیا۔ ایک بندہ بول کر کے کہنے لگا مجھے ایسا لگتا ہے ایک اللہ کا نافرمان بندہ ہماری کشتی میں آ چکا ہے، قرہ ڈالا جائے، پرچیاں ڈالی جائے، جس کا نام نکلے اس کو پکڑ کر کے پانی میں پھینک دیا جائے۔ قرہ ڈالا گیا، نام یونس پیغمبر کا نکلا۔ کبھی پرچی کو دیکھتے ہیں، کبھی پیغمبر کے چہرے کو دیکھتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، اتنا خوبصورت نوجوان تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کبھی اللہ کے ولی کا چہرہ دیکھا ہو، آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک ہوتا ہے اللہ کا ولی اور ایک ہوتا ہے اللہ کا نبی۔ پھر پرچیاں ڈالی گئی، پھر نام یونس پیغمبر کا، تیسری بار پھر نام یونس پیغمبر کا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، دریا کے اندر چھلانگ لگا دی، ایک مچھلی تہرتی ہوئی آ گئی، اپنا منہ کھول لیا ہے۔ کائنات کے پروردگار نے مچھلی کو آرڈر کر دیا، او مچھلی ذرا دھیان سے، یہ میرا پیغمبر ہے اور تیرا مہمان ہے، اسے تجھے ہضم کرنے کی اجازت کوئی نہیں، جا جا لے جا، اپنے گیسٹ روم کے اندر لے جا، اپنے مہمان خانے میں لے جا۔ اب مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کا پاک پیغمبر ہے۔ قرآن کہتا ہے فی ظلمات ثلاث، اندھیرے تین تھے، ایک رات کی تاریکی کا اندھیرا، ایک پانی کی تہوں کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ یہ میں آپ کو کوئی قصہ اور کہانی نہیں سنا رہا بلکہ رب کا قرآن ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، حضرت یونس کی آواز کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اتنا بڑا دریا اور سمندر، اس کے اندر ہزاروں مچھلیاں، اس مچھلیوں کے اندر ایک مچھلی، اس مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس پیغمبر۔ کون جانتا ہے یونس پیغمبر کس مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے؟ کوئی آواز نہیں سننے والا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام نے تین اندھیروں کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر پکارا تو کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو آواز دی ہے اور کیا کہا؟ فنادا فی
الظلمات لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، تیرے علاوہ مچھلی کے پیٹ میں مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، تیرے علاوہ مجھے سننے والا کوئی نہیں، مولا مجھے نجات عطا کر دے۔ کائنات کے مالک نے دعا کو قبول کر لیا، کہا فاستجبنا لہ ونجیناہ، ہم نے دعائیں قبول کر لی، ہم نے یونس پیغمبر کو نجات عطا کر دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اعلان کر دیا۔ سیال کوٹ میں بسنے والے یہ نہ کہیں کہ وہ تو اللہ کا پاک پیغمبر تھا، اسی وجہ سے اللہ نے دعا قبول کر لی۔ کائنات کا مالک کہتے ہیں نہیں نہیں، صرف یونس پیغمبر نہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک آنے والے میرے بندے، کوئی بھی میرا مومن بندہ مجھے اس انداز سے پکارے گا، میں اس کی دعائیں ایسے ہی قبول کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب سارے راستے بند ہو جائیں تو اللہ کو اس انداز کے ساتھ منائیں۔ آئیے حضرات گرامی قدر، اب میں اپنی گفتگو کے آخری حصے میں داخل ہوتا ہوں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو رات ہمیں ملی ہے نا، اس میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ جو رات ہمیں ملی ہے، یہ جو ہم مسجد میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، اس میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس میں ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس میں ہم نے اپنے رب کو منانا ہے۔ اب منانا کیسے ہے؟ رب مانتا کیسے ہے؟ آئیے حضرات گرامی قدر، تین چار باتیں سنا کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے کا نا اللہ حساب نہیں لے گا، ایک بندے کا اللہ حساب مجھے نا آپ کی سماعت لطف نہیں دے رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے بولنے کا انداز، ایک سننے کا انداز بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ میرے ساتھ نہیں بول رہے ہیں۔ کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے کا اللہ حساب لگتا تساں حساب دینا چاہتے ہو، اللہ کائنات کے مالک کو کوئی حساب نہیں دے سکتا۔ ہم تو کسی ایک بندے کو اپنی زندگی کا ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے، اس مالک کا تو حساب بڑا سخت ہے، وہ تو بہت بڑا شہنشاہ ہے، اس کا ریکارڈ سسٹم بڑا سخت ہے۔ ایک ایک لفظ نوٹ ہو رہے، ایک ایک جملہ نوٹ ہو رہے، ایک ایک سیکنڈ نوٹ ہو رہے، اور وہ نامہ اعمال میں لکھا جا رہا۔ جب نامہ اعمال انسان کے سامنے آئے گا، انسان جب اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا، حیران ہو کر کے رہ جائے گا کہ وہ گناہ جو میں نے سب سے چھپ کر کے کیا، دروازوں کو لاک لگا کر کے کیا اور لائٹوں کو بند کر کے کیا، اور میں نے بھی جملہ بولا تھا یہاں پر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اب میں گناہ کر سکتا ہوں، لیکن شاید مجھے اس وقت پتا نہیں تھا کہ جہاں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو وہاں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس نے تو لکھ دیا وہ بھی گناہ۔ تو بولو ہم اپنے مالک کو حساب دے سکتے؟ حساب دے سکتے؟ دعا یہی کرے کہ اے اللہ بغیر حساب کے بس تیری رحمت پر بھروسہ ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں کہ تیرے سامنے پیش کر سکے کہ مولا یہ کر کے آیا اس کے بدلہ میں جنت دے دے، ایسا کوئی عمل نہیں ہے، بس تیری رحمت پر امید ہے، اپنی رحمت سے معاف کر۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے، آپ کے روح تک خوشی محسوس ہوگی، آپ کو اللہ ایک بندے سے حساب نہیں لے گا۔ پھر نبی فرماتے ہیں وَإِذَا دَعِيكَ رَبُّكَ إِلَىٰ عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ، اگر میرے مالک نے، کائنات کے شہنشاہ نے، کائنات کے پروردگار نے کسی بھی ایک بندے کو دیکھ کر کے مسکرا دیا، کائنات کے مالک نے مسکرا کر کے اگر کسی بھی ایک بندے کی طرف دیکھ لیا، فَلَا حِسَابَ علیہ، جس کو اللہ مسکرا کر کے دیکھ لے گا پھر اس کا حساب نہیں لے گا۔ اللہ مسکرا کے دیکھے، کائنات کا مالک اور کس کو؟ مجھ ناچیز کو، بندے کو اللہ مسکرا کے دیکھے گا۔ ایک چھوٹا بیٹا بھاگتا ہے، اماں آج میں بڑا خوش ہوں، بیٹا کیا ہوا؟ کہا آج میرے ابا جان نے مجھے مسکرا کر کے دیکھا ہے، آج میرے ابا جان مجھ سے بڑے راضی ہیں۔ سبحان اللہ، اس بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوگا جس بندے کو کائنات کا شہنشاہ مسکرا کر کے دیکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔
نبی علیہ السلام نے نا مختلف اعمال بھی بتائے، لیکن اس میں سے صرف ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کی اٹھک بیٹھک میں یہ چاہتا ہوں گفتگو کمپلیٹ ہو جائے، تو آخری ایک ہی بندہ میں آپ کو بتاؤں گا جس کو اللہ مسکرا کر کے دیکھتے، جس کی طرف دیکھ کر کے اللہ مسکراتا ہے اور اس کا حساب نہیں لیتا، وہ ایک ہی بندہ میں آپ کو اگلی ملاقات میں باقی 4 بندے بھی بتا دیں گے، ابھی صرف ایک بندہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے نبی 90 سال گناہوں میں گزارے ہیں، 90 سال گناہ کرنے کے بعد شرمندگی کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لے کر کے اللہ کے حضور توبہ کرنے کے لیے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے اور توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں معافی مانگتے ہوئے یہ رو رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو دیکھ کر کے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو نا آپ کے آنسو بڑے پسند ہیں۔ جب بندہ روتا ہے نا اللہ کے خوف سے، میں 4 احادیث ملا کر کے پڑھتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، شاید مجھے محسوس ہو رہا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کے یہاں بولنے کی رواج نہیں ہے، اس وجہ سے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اس کو مائنڈ نہ کیجئے گا، ایک خطیب کا الگ انداز ہو، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں۔ لیکن سنیے 4 احادیث ملا کر کے پڑھتا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں پہلی حدیث، جون سا بندہ اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہے اور اس کے آنسو کا قطرہ اس کے رخساروں تلک آ جاتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور قطرہ رخساروں تلک نہ آئے، آنکھ کے اندر ہی قطرہ بن جائے، اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر قطرہ پورا نہ بنے، تیسری حدیث، مکھی کے سر کے برابر پانی نکل آئے، اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور کئی لوگ بڑے سخت دل ہوتے ہیں، ان کو رونا نہیں آتا، میرے نبی فرماتے ہیں وہ اللہ کے خوف سے اور رونے والی شکل بنا لے، اللہ اس شکل کو دیکھ کر کے ہی معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کی روایت، ابلیس شیطان دعا کرتا ہے اللہ کے سامنے، اے اللہ مجھے قیامت تلک کے لیے مہلت۔ یہ حدیث آپ نے بڑی غور سے سننی ہے، آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ آپ کا مالک آپ سے پیار کتنا کرتا ہے، آپ کا مالک آپ سے محبت کتنی کرتا ہے۔ ابلیس اللہ سے دعا کر رہے، اے اللہ مجھے قیامت تلک کے لیے مہلت دے دے، قیامت تلک کے لیے میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میرے مالک نے ابلیس کی دعا کو قبول کر لیا۔ کیا کیا؟ ابلیس کی دعا کو قبول کر لیا۔ کچھ بولے، ابلیس کی دعا کو قبول کر لیا۔ ابلیس کی سن لیا اس نے۔ ابلیس کی، شیطان کی دعائیں قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ابلیس شیطان کی دعا کو قبول کر لیا، کیا ہماری دعائیں نہیں قبول کرے گا؟ ہماری دعائیں نہیں سنے گا؟ سبحان اللہ، کیوں نہیں سنے گا؟ وہ تو کہتا ہے مجھے پکارو، آسمانی دنیا پہ آ کر کے منادی کرواتے ہیں۔ ابلیس کو جب اجازت مل گئی، ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے، جب ابلیس کو اجازت مل گئی، اب ابلیس نے قسم اٹھاتے اپنے مالک کی اور کہا، وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں تیرے ان بندوں کو، تو نے مجھے اجازت دے دی ہے، اب میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، دائیں سے بائیں سے اوپر سے راغب کرتا رہوں گا۔ ابلیس نے بات کرتے ہوئے ایک قسم اٹھائی، میرے مالک نے جواب دیتے ہوئے 2 قسمیں اٹھائی ہیں، کہا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، وَعِزَّتِي وَجَلَالِی، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے۔ اور ابلیس سن میری بات، تو میرے بندوں کو گمراہ کرتا 30 سال تک تیرے کہنے پہ گناہ کرتے رہیں گے، 60 سال تک تیرے کہنے پہ گناہ کرتے رہیں گے، 90 سال تک تیرے کہنے پہ گناہ کرتے رہیں گے۔ 90 سال کا یہ بوڑھا کب کباتے ہاتھوں کے ساتھ، لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لے کر کے 90 سال کے بعد میرے دروازے پہ آئے گا، آ کر کے میرے دروازے پر دستک دے گا اور آ کر کے مجھ سے معافی مانگے گا اور کہے گا ربا 90 سال ہو گئے تیرے گناہ کرتے ہوئے، 90 سال ہو گئے تیری نافرمانی کرتے ہوئے، اے اللہ معاف کر دے، مولا معاف کر دے، ربا معاف کر دے۔ کائنات کا مالک کہتے، اوہ ابلیس مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، میں اپنے اس بندے کو صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ اس بندے کے 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر کے رکھ ڈالوں گا۔ اللہ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے۔ حضرت یونس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ بارش عطا کر دے، بارش عطا کر دے۔ کائنات کے مالک نے کہا موسیٰ تیری مجلس میں ایک ایسا بندہ موجود ہے جو ہمارا نافرمان ہے،
جب تک وہ اٹھ کر کے نہیں جائے گا میں بارش نہیں برساؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا ایک بندہ ہے جس کی وجہ سے نا سب پر رحمت کی بارش نہیں ہو رہی، وہ دفعہ ہوتے اٹھ کے چلے جائے، ہماری مجلس سے چلے جائے۔ اب جو مجرم ہوتا ہے نا اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجرم میں ہوں، جرم میں نہیں کیا ہے، یہ تو ہمارے گناہوں پر اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، ورنہ ہم سب کو پتہ ہے ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں، ہمارے دن کہاں گزرتے ہیں، میں کیا کیا اپنی زندگی میں گل کھلاتا ہوں، تو رب نے پردے ڈالے ہوئے ہیں اور یہ میرے مالک کا حسن ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر گناہ کرنے سے نا بندے کے دل پہ ایک نقطہ لگتا ہے، اور اگر وہ نقطہ نہ لگے، اور اگر نقطہ نہ لگے پیشانی پر نقطہ، دل پہ نہ لگے پیشانی پر نقطہ لگتا ہو، تو ہم یہ چہرہ کسی کو دکھانے کے قابل نہ ہو، ہمارے اپنے گھر والے ہمیں اپنے گھر سے باہر نکال دے، جا دفعہ ہو جا، تو اللہ کا اتنا نافرمان بندہ ہے، تو اتنا گندہ بندہ ہے، ہمارے گھر سے نکل جا۔ لیکن میں قربان جاؤں میرا مالک اتنا رحیم و کریم ہے، میرا مالک اپنے گناہگار بندے کو اپنی زمین سے نہیں نکالتا، رزق بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، اور گناہوں پہ پردے بھی ڈالے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا رحیم و کریم بادشاہ، اتنا رحیم و کریم بادشاہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا بندہ نہیں اٹھ کر کے جائے گا بارش نہیں آئے گی۔ اب اس بندے نے نا دل ہی دل میں اللہ کو منانا شروع کیا، اے اللہ میں مجرم ہوں، تیرا نافرمان بندہ ہوں، بس معاف کر دے، سلو کر لے، راضی ہو جا۔ اگر میں یہاں سے اٹھ کر کے جاتا ہوں میرے پلے کچھ بچتا نہیں ہے، میں ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا، مولا میری عزت رکھ لے۔ دل سے آہ نکلی، دل سے آواز نکلی، دل ہی دل میں کائنات کے مالک کو پکارا، کائنات کے مالک نے دعائیں قبول بھی کر لی، آسمانوں سے بارشوں کا نزول بھی فرما دیا۔ قوم نے موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ نے اللہ کے سامنے عرض کیا، مولا تو نے کہا تھا جب تک ہمارا نافرمان بندہ اٹھ کر کے نہیں جائے گا بارش نہیں برساؤں گا، بندہ تو کوئی نہیں اٹھ کے گیا، تو نے بارش بھی برسا دی ہے۔ کائنات کا مالک کہتا ہے موسیٰ وہ ہمارا نافرمان بندہ تھا، لیکن اب ہم سے اس نے سلو کر لی ہے، اب ہمیں اس نے منا لیا۔ موسیٰ عرض کرتے ہیں اللہ اس بندے کا نام ہی بتا دے جس نے نہ دائیں کو پتہ لگنے دیا نہ بائیں کو پتہ لگنے دیا، دل ہی دل میں تجھے منا بھی لیا ہے، اس کا نام ہی بتا دے۔ کائنات کا مالک کہتا ہے موسیٰ جب وہ ہمارا نافرمان بندہ تھا ہم نے تب اس کا نام تجھے نہیں بتایا، اب تو وہ ہمارا فرما بردار ہو چکا ہے۔ اللہ نہیں بتاتا، اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ سنو آخری بات، ماں اس کا بچہ نافرمان ہو جائے نا تو وہ گھر سے باہر نکال دیتی ہے، جب دفعہ ہو جا گھر سے نکل جا، میرے گھر پہ نہ آنا۔ ماں بچے کو گھر سے نکال دیا، بچہ باہر نکل گیا تو وہ دن تک گھر پہ نہیں آیا، ماں نے نا اخبار میں خبر لگوائی میرا بیٹا ہے فلاں کلر کی قمیض پہنی ہے، فلاں کلر کا جوتا پہنے، کسی کو نظر آئے تو میرے تک رابطہ کروا دے۔ نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ، لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ میرا بیٹا خود پڑھ رہا ہے نا تو وہ گھر واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، اسے معاف کر دیا جائے گا، وہ گھر واپس آ جائے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ انسان تجھے تیرے قریب رب سے کس نے دور کر دیا ہے، تجھے کس نے بتایا کہ اپنے قریب رب سے دور ہو جا۔ میں اس کا ترجمہ یوں ہی سمجھتا ہوں، میرا مالک بھی کہتا ہے وہ میرے بندے 90 سال ہو گئے میری نافرمانی کرتے ہوئے، میرے در پر نہیں آیا، 90 سال سے میری نافرمانی کر رہے، آجا واپس آجا، تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا بلکہ تیرے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا۔ آئیے معزز سامعین دعا کیجئے، کائنات کا مالک جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔